جن کو نماز میں خیالات آتے ہیں وہ تمام لوگ توجہ سے سن لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ برے خیالات کے ساتھ پڑھی گئی نماز اور ان نمازیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ برے خیالات کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بہن نے نہایت فکر اور گھبراہٹ کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اچانک ان کے ذہن میں عجیب و غریب، ناپسندیدہ اور برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے خیالات جن سے وہ خود بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ان کا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اسی طرح ایک بھائی نے اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا، جیسے ہی وہ مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، گھر کے مسائل، کاروبار کی ٹینشنز اور وہ پرانی باتیں جو وہ روزمرہ زندگی میں بھول چکے ہوتے ہیں، سب یکدم ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ان کی نماز ادا ہو رہی ہے یا وہ صرف ظاہری طور پر کھڑے ہیں۔ ایک اور نوجوان کا سوال تو دل کو ہلا دینے والا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ان خیالات سے اس قدر تنگ آ چکا ہے کہ اب اس کا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، حتیٰ کہ اس نے نماز چھوڑ دی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اللہ اس کی عبادت قبول ہی نہیں کر رہا۔ یہ کیفیت صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی مشترکہ پریشانی بھی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر دنیاوی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، تو یہ جان لے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک عام مگر اہم مسئلہ ہے۔ آج کی یہ گفتگو آپ کو اسی خوف کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے دل کو سکون دے گی اور آپ کو یہ احساس دلائے گی کہ یہ کیفیت آپ کے ایمان کے ختم ہونے کی نشانی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا دشمن ہے جو خاص طور پر نماز کے وقت ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو آج نہ سمجھا تو یہی چیز آہستہ آہستہ آپ کو نماز سے بھی روک سکتی ہے۔ اس پوری وضاحت کو آسان بنانے کے لیے ہم نے اس موضوع کو 5 اہم نکات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کیا ان خیالات کے آنے سے واقعی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا یہ صرف ایک غلط فہمی ہے۔ اس کا جواب آپ کے لیے حیران کن ہوگا۔ پھر ہم اس خوشخبری کو بیان کریں گے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دی ہے جو نماز میں وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ بات آپ کے دل میں نماز کے لیے نیا یقین پیدا کر دے گی۔ اس کے بعد ہم اس پوشیدہ دشمن کو حقیقت سامنے لائیں گے جو خاص طور پر نماز کے دوران انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہم وہ نبوی طریقہ بیان کریں گے جس پر عمل کر کے ان وسوسوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں ہم 2 ایسے آسان مگر مؤثر اعمال کا ذکر کریں گے جنہیں اگر آپ وضو اور نماز کے دوران اپنا لیں تو یہ مسئلہ کافی حد تک قابو میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو توجہ سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی نماز بوجھ نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ محترم خواتین و حضرات، نماز کے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک اہم بات سن لیں۔ اکثر آپ کو لگتا ہے کہ نماز میں آنے والے یہ خیالات گناہ ہیں، لیکن ذرا رکیں، میں ابھی آپ کو وہ حدیث بتاؤں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خیالات کو گناہ نہیں بلکہ ایک اور حقیقت قرار دیا ہے۔ یہ بات سن کر آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کی سوچ بدل جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس دشمن کو پہچاننا ہوگا جو خاموشی سے آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جو خاص طور پر نماز کے وقت آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اس گفتگو کے آخر میں آپ کو ایک خاص پاور ورڈ بتاؤں گا۔ اگر آپ اسے نماز سے پہلے پڑھ لیں تو شیطان آپ کے قریب آنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، مگر وہ لفظ آخر میں ہی بتایا جائے گا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں مگر دماغ فوراً دنیاوی کاموں یا فضول باتوں میں چلا جاتا ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے ڈر جاتے ہیں اور نماز سے دور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو آپ کا یہ خوف ختم کر دے گی اور آپ کو اس خفیہ دشمن سے آگاہ کرے گی جو آپ کی نماز کو متاثر کرتا ہے۔ پہلا پوائنٹ نہایت اہم ہے۔ کیا برے خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ سوال ہے جس نے بے شمار نمازیوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ جب نماز میں عجیب، بیکار یا ناپسندیدہ خیالات آتے ہیں تو دل میں فوراً یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید نماز ہی نہیں ہوئی یا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم گنہگار ہو، تمہاری نماز بے معنی ہے اور تم صرف ظاہری عمل کر رہے ہو۔ جب انسان بار بار یہ سوچتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، مصلی سے اٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نماز سے دور ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، صرف خیالات آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جی ہاں، جب تک آپ کی زبان سے کوئی دنیاوی بات نہ نکلے یا وضو قائم ہو تو آپ کی نماز برقرار ہے۔ البتہ ایک نہایت باریک نکتہ جسے اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نماز ٹوٹتی تو نہیں مگر اس کی روح متاثر ہو سکتی ہے۔ یعنی نماز باقی رہتی ہے لیکن اس میں وہ جان اور خشوع کم ہو جاتا ہے جو اصل مقصد ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے شیطان انسان کو دھیرے دھیرے کمزور کرتا ہے۔ نماز میں آنے والے خیالات بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں انسان خود اپنے ذہن میں لاتا ہے، جیسے کاروبار کا حساب، گھریلو معاملات یا کوئی منصوبہ بندی، اور دوسرے وہ جو اچانک بغیر بلائے ذہن میں آ گھستے ہیں۔ یہی وہ دوسری قسم دراصل آزمائش ہے۔ شیطان اس قدر چالاک ہے کہ وہ آپ کو نماز میں وہ سب یاد دلائے گا جو آپ کو پورا دن یاد نہیں آیا۔ کبھی گم شدہ چیز یاد آ جائے گی، کبھی پرانا حساب ذہن میں کھلنے لگے گا، حتیٰ کہ وہ ایسی باتیں بھی یاد دلائے گا جو آپ کے اندر غصہ یا بے چینی پیدا کریں۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصد صرف ایک ہے، آپ کی توجہ کو اللہ سے ہٹا کر دنیا کی طرف موڑ دینا۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو نماز اپنی اصل روح کھو بیٹھتی ہے اور صرف ایک جسمانی ایکسرسائز بن کر رہ جاتی ہے۔ ذرا ایک مثال سے سمجھیں، اگر آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں، جسم تو حاضر ہو مگر دماغ کہیں اور مصروف ہو، تو کیا وہ بادشاہ اس حاضری کو قبول کرے گا؟ بالکل نہیں۔ نماز بھی اسی طرح اللہ کے حضور حاضری ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس حاضری میں بھی حقیقتاً غیر حاضر رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز ٹوٹتی نہیں تو پھر ہم اس کیفیت سے بچیں کیسے؟ اسی مقام پر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی پریشانی سے گزرے۔ وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں زبان پر لانا بھی گوارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یہی تو سچے ایمان کی علامت ہے۔ یعنی ان خیالات سے نفرت اور پریشانی دراصل ایمان کی زندگی کی دلیل ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ برے خیالات بھی آئیں اور اسے ایمان کی علامت بھی کہا جائے؟ یہی وہ نکتہ ہے جسے شیطان آپ سے ہمیشہ چھپانا چاہتا ہے۔ اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ ان خیالات کو گناہ سمجھ کر مایوس ہو جائیں اور مصلی چھوڑ دیں۔ لیکن ذرا ایک سادہ سی مثال سے بات کو سمجھیں، ایسی مثال جسے ایک بچہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ سوچیں، ایک چور کہاں جاتا ہے؟ کیا وہ اس گھر کا رخ کرتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا وہاں جاتا ہے جہاں قیمتی سامان، سونا چاندی موجود ہو؟ ظاہر ہے وہ اسی گھر کو نشانہ بنائے گا جہاں خزانہ ہو۔ بالکل اسی طرح آپ کا دل ایک گھر کی مانند ہے اور اس کے اندر ایک ایمان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ شیطان اسی خزانے کو لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا، اللہ کی محبت نہ ہوتی، تو شیطان کو آپ کی نماز میں آ کر آپ کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو برے خیالات اس لیے دکھاتا ہے کہ آپ خود کو برا سمجھیں اور نا امیدی میں مبتلا ہو جائیں۔
تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو ان خیالات سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے۔ اگر ایمان کمزور یا ختم ہو چکا ہوتا تو ان خیالات پر نہ دکھ ہوتا نہ پریشانی، بلکہ شاید انسان انہیں محسوس ہی نہ کرتا۔ اب ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ آپ اس کی پہلی چال سمجھ گئے ہیں تو وہ اپنی اگلی چال چلتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک خاص دشمن آپ کے سامنے آتا ہے۔ اب یہاں سے تیسرا پوائنٹ شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اس نقاب پوش دشمن کا چہرہ سامنے آتا ہے، جس نے ہماری نمازوں کو بے سکونی میں بدل دیا۔ یہ کوئی عام شیطان نہیں، بلکہ ایک خاص اسپیشل ڈیوٹی پر مامور ہے، جس کا کام صرف نمازیوں کو مصلے سے دور کرنا ہے۔ دوستو، اس کا نام ہے خنزب۔ جی ہاں، خنزب وہ شیطان ہے جس کا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ جب وہ نماز یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک رکاوٹ ان کے درمیان آ جاتی ہے اور انہیں الجھا دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خنزب نامی شیطان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خنزب کرتا کیا ہے اور ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیوں، یہ نہایت مکار آپ کو سیدھا گناہ کی دعوت نہیں دے گا، نہ ہی کہے گا کہ نماز چھوڑ دو، بلکہ یہ خاموشی سے آپ کے ذہن کو منتشر کر دیتا ہے، جیسے دماغ کی کھڑکیاں ایک ساتھ کھل جائیں۔ خاص طور پر جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کی پہلی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو گمشدہ چیزیں یاد دلاتا ہے۔ جو چیزیں آپ کو پورا دن یاد نہ آئیں، وہ اچانک نماز میں یاد آ جائیں گی۔ دوسری چال یہ کہ پرانے جھگڑے اور تلخ باتیں ذہن میں لے آتا ہے، حتیٰ کہ دل چاہتا ہے کہ ابھی نماز چھوڑ کر جواب دیا جائے۔ اور تیسری سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ آپ کو رکعتوں میں شک میں ڈال دیتا ہے کہ یہ دوسری تھی یا تیسری۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی نماز سے بد دل ہو جائیں اور مصلی چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں بیماری آتی ہے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج بھی سکھایا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اس خنزب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی خاص وظیفہ یا کوئی مشکل عمل؟ تو میرے بھائیوں، اب میں آپ کو وہ نہایت مؤثر اور پاورفل طریقہ بتانے لگا ہوں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ یہ طریقہ اتنا سادہ ہے کہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، مگر اس کا اثر ایسا ہے کہ خنزب فوراً دور ہو جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہی ہے کہ اس دشمن کو نماز سے نکالنے کا عملی طریقہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے شکایت کی، نماز میں خنزب انہیں بہت پریشان کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ناراضگی ظاہر کی بلکہ ایک آسان سا حل بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اس وسوسے کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اپنی بائیں طرف ہلکا سا تھتکار دو۔ یہاں ایک نازک بات سمجھ لیں، بہت سے لوگ غلطی سے اسے تھوکنا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف ہلکی سی ہوا منہ سے نکالنا ہے، بغیر کسی قطرے کے۔ طریقہ یہ کہ نماز کے دوران جب آپ محسوس کریں کہ ذہن بھٹک رہا ہے تو گردن کو معمولی سا بائیں جانب موڑیں اور آہستہ آواز میں تعوذ پڑھیں اور 3 بار ہلکی سی تھتکار دیں۔ آپ یقین کریں جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کا دل کا بوجھ ہلکا محسوس ہوگا اور توجہ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئے گی۔ یہ وہ نبوی طریقہ ہے جو آزمودہ ہے، لیکن یاد رکھیں یہ علاج اس وقت کا ہے جب وسوسہ آ چکا ہو۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال اپنائیں کہ یہ دشمن قریب ہی نہ آئے، اور یہی ہمیں اگلے مرحلے میں سیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ایسی بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن پر اگر انسان دل سے عمل کر لے تو اس کی نماز صرف ایک رسم نہیں رہتی، بلکہ اللہ سے براہ راست گفتگو بن جاتی ہے۔ پہلی اور سب سے اہم چیز طہارت یعنی وضو ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ وضو کو صرف ایک جسمانی عمل سمجھ لیتے ہیں، یعنی جلدی جلدی ہاتھ منہ اور پاؤں دھو لیے اور بس نماز کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ وضو صرف جسم کو صاف کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ روح کو نماز کے لیے تیار کرنے کا ایک خاص عمل ہے۔
اگر وضو بے دھیانی میں کیا جائے، دل کہیں اور ہو اور اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان کو داخل ہونے کا راستہ مل جاتا ہے۔ وضو ایسے کرنا چاہیے جیسے کوئی شخص کسی عظیم بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہا ہو۔ ہر عضو کو دھوتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں صرف پانی نہیں بہا رہا بلکہ اپنے گناہوں کو بھی دھو رہا ہوں۔ جب پانی چہرے پر بہے تو دل میں یہ تصور ہو کہ خطائیں گر رہی ہیں اور انسان اندر سے صاف ہو رہا ہے۔ جب مکمل توجہ اور احساس کے ساتھ کیا جائے تو یہ ایک عجیب سے روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے، ذہن پر سکون ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے ایک اندرونی تیاری بن جاتی ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں شیطان کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ اب دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ زبان الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے مگر دماغ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ کبھی دکان کا حساب، کبھی گھر کے مسائل، کبھی پرانے جھگڑے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز موجود ہوتی ہے مگر دل غائب ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ نماز کے الفاظ کا ترجمہ سیکھا جائے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کیوں کہہ رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، تو دل خود بخود اس معنی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر زبان اور دل ایک ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ذہن کا بھٹکنا کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ الفاظ کو صرف ادا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ان کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ نماز کو آہستگی اور سکون کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں جیسے کوئی کام نپٹانا ہو، حالانکہ نماز کوئی کام نہیں بلکہ ملاقات ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات۔ ہر رکعت، ہر سجدہ، ہر دعا کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا چاہیے، جیسے آپ براہ راست اللہ سے بات کر رہے ہوں۔ جلدی میں پڑھی گئی نماز دل کو خالی چھوڑ دیتی ہے، جبکہ سکون کے ساتھ پڑھی گئی نماز دل کو بھر دیتی ہے۔ یہی فرق ہے جو ایک عام نماز اور ایک روحانی نماز میں ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے وضو کو بہتر بنا لیا، نماز کے الفاظ کو سمجھنا شروع کر دیا اور وسوسے سے نمٹنے کے طریقے بھی جان لیے، تو اب ایک آخری اور بہت اہم بات رہ جاتی ہے، وہ نشانی جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی نماز صحیح سمت میں جا بھی رہی ہے یا نہیں۔ اب ہم اس روحانی سفر کے سب سے خوبصورت اور آخری مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ خاص نشانی بتاؤں جس کا آپ کو انتظار کر رہے ہیں، دل میں اٹھنے والے 3 اہم سوالوں کے جواب سمجھ لینا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ انہی سوالوں کی وجہ سے الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو نماز ہم نے ان برے خیالات کے ڈر یا مایوسی کی وجہ سے چھوڑ دی، ان کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بے حد غفور الرحیم ہے۔ اگر آج انسان سچے دل سے توبہ کرے، دوبارہ نماز شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دیتا ہے۔ بس دل میں ندامت اور آئندہ نہ چھوڑنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز میں آنے والے خیالات کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں، صرف خیالات آنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا جب تک کہ نماز کا کوئی عمل، رکن جیسے رکوع، سجدہ یا قیام بھولا نہ جائے۔ وسوسے نماز کو نہیں توڑتے۔ تیسرا سوال یہ کہ اگر شیطان بار بار وسوسے ڈالے تو کیا بار بار اس کا علاج کرنا ہوگا؟ جی ہاں، جتنی بار وہ خنزب حملہ کرے اتنی بار اللہ کی پناہ مانگے اور ہلکا سا اس کے طریقے کے مطابق رد عمل کریں۔ یہ ایک مسلسل جنگ ہے اور اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اب وہ لمحہ آ گیا جس کا آپ کو انتظار کر رہے تھے، کہ یعنی وہ نشانی، اگر آپ نے نماز خشوع کے ساتھ ادا کی، پھر سلام پھرنے کے بعد دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ کاش میں نے نماز میں اللہ کو مزید بہتر کیا ہوتا، تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہ احساس ایک کمزوری نہیں بلکہ قبولیت کی نشانی ہے۔ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ اکثر خود پسندی میں مبتلا ہو کر سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ بہترین کیا، جبکہ جس کی نماز اللہ قبول فرماتا ہے اس کے دل میں عاجزی اور کمی کا احساس پیدا کر دیتا ہے، اور یہی کیفیت اللہ کو پسند ہے۔ یا اللہ، ہم سب تیرے عاجز بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں۔ یا رب العالمین،
ہمیں ایسی نماز نصیب فرما جس میں ہمارا دل صرف تیرے ذکر میں ڈوبا رہے، ہماری زبان تیرے کلام سے روشن ہو، اور ہمارا ہر سجدہ سچی محبت اور خلوص کی علامت بن جائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو دنیا کے بکھرے ہوئے خیالات سے پاک فرما، ہمیں نماز میں وہ خشوع اور سکون عطا فرما جس میں صرف تو ہی تو۔ یا اللہ، ہمیں اس خنزب کے شر سے محفوظ رکھ جو ہمارے دلوں کو بھٹکاتا ہے اور ہماری عبادت میں خلل ڈالتا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایسا نور پیدا فرما کہ وسوسے ہمارے قریب بھی نہ آ سکیں۔ یا رب کریم، ہماری کمزور، غفلت زدہ اور خیالات سے بھری نمازوں کو اپنی رحمت اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں نماز کو بوجھ نہیں بلکہ سکون اور قرب کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اپنے در کے سچے عاشقوں میں شامل فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر سے جڑے رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔